اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، کائنات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے کائنات میں۔ اگر ہم نے اللہ کے، میں نے یا آپ نے یا کسی کلمہ پڑھنے والے نے اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دیا تو اس نے اللہ کے سوا اس کی عبادت کر ڈالی جس کو اللہ کے اختیارات میں شریک کیا۔ اگر اللہ کے حقوق میں شریک کر دیا تو جس کو اللہ کے حقوق میں شریک کیا ہم نے اس کی عبادت کر ڈالی، اور اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دیا تو جس ہستی کو شریک کیا ہے اللہ کی قسم اس کی عبادت کر دیا جس کو شریک کیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا ہے تو تب بھی اس کی عبادت کر ڈالی جس کو اللہ کی ذات میں شریک ہے۔ عبادت صرف اللہ کی رہ نہیں جائے گی، دھجیاں اڑ جائیں گی عبادت صرف اللہ کی کے جملے کی۔ صرف اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو معمولی سا شریک کرنے کے ساتھ۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج کے مسلمانوں نے ان چاروں بنیادوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اتنا بڑا حملہ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا حملہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی کمیونسٹ، کوئی بدھ مت، اتنا بڑا مؤثر حملہ اسلام پر آج تک نہیں کر سکا جتنا مسلمانوں نے یہ بنیادیں ڈال کر دیا، خود مسلمانوں نے اسلام پر مسخ کر دیا اسلام کو۔ نہیں کر سکے تھے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کمیونسٹ، مجوسی، جو کام مسلمان امت نے کر دکھایا دنیا میں۔ سنیں، اختیار کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا یہ اللہ کا ہے۔ جو اللہ نہیں ہے نا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ کا، صرف اللہ کا۔ جو اللہ نہ ہو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار یہ نہیں حلال و حرام کا، ہم کسی کو دے دیں گے تو اس کو کیا بنا دیں گے؟ اللہ بنا دیں گے۔ اور اللہ کے سوا کسی کو اللہ مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عبادت رہ جائے گی صرف اللہ کی۔ اب تو اللہ وہ بھی بن گیا، اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی بھی ہو رہی ہے، دونوں کی ہو رہی ہے، صرف عبادت اللہ کی تو رہی نہیں۔ سنیں، ہم نے یہ مسلمان امت نے کیا، ساری امت نے کیا، اہل حدیثوں نے کیا، اللہ کی قسم اہل حدیثوں نے بھی کر دی ہے۔ یہ والا شرک اہل حدیث بھی کر رہے ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اشارہ ہی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، علماء بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو مزید واضح کر کے سمجھا دیں گے میری ان باتوں کو۔ اللہ اکبر۔ پہلے اس کی دلیل سن لیں کہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا۔ جو اللہ نہ ہو اس کے پاس یہ اختیار۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ایک مرتبہ ہماری بعض ماؤں کے کہنے پر کہ آج کے بعد شاید نہیں کھانا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، قسم توڑو، دو کفارہ کھاؤ شہد۔ آپ کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ یہ تو کام اللہ کا ہے۔ آپ اللہ ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، نبیوں کے امام ہو، خاتم النبیین ہو، سید الاولین والآخرین ہو، آپ اللہ، یہ کام اللہ کا ہے حلال و حرام کا، آپ کا نہیں۔ توڑو قسم، دو کفارہ اس کا فرض ہے آپ پر، فرض کر دیا رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ کو یہ اختیار نہیں ملا تو مجھے اور آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے یہ رب کا اختیار؟ ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے میرے بھائیو۔ موٹی سی مثال ہے،
آسان سی، عام فہم سی. اللہ نے قرآن مجید میں سود کو حرام کیا ہے. اللہ نے سود کو کیا کیا ہے؟ کسی کو شک شبہ ہے اس میں سود کے حرام نہ ہونے میں؟ کوئی شک ہے؟ آج پوری مسلمان امت نے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پوری مسلمان امت نے سود کو حلال مان لی ہے. سود کو کیا مان لیا؟ اللہ نے کیا کیا تھا اور انہوں نے کیا مان لیا؟ کس کے کہنے پر؟ علماء کے کہنے پر، مفتیوں کے کہنے پر. کعبے کے رب کی قسم ہے، مفتیوں نے کہا یہ سود حلال ہے، ہم نے کیا مان لیا اس کو؟ حلال. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مفتیوں کے کہنے پر، یا نفس کی خواہشات کی وجہ سے، یا شیطان کے کہنے پر. جس کے کہنے پر بھی ہم نے اس کو حلال مانا، چاہے وہ نفس ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، کوئی ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ. اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے تو حلال نہیں مانا. میں ابھی دلیل دیتا ہوں، آپ نے حلال مانا ہوا ہے. آپ مجھے میری دلیل کو غلط کر کے دکھائیں. کہیں غلط کہہ رہے ہو آپ، دلیل دیتا ہوں. ہمارے مسلمان لا الہ الا اللہ کے نام سے بنے ہوئے ملک میں، ہمارے سکولوں میں ہمارے مسلمان بچے، مسلمان ٹیچر، وہ بی کام حرام سمجھ کے پڑھتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم حرام چیز کی تعلیم دلواتے ہیں؟ نہیں. وہ استاد اس کو حرام سمجھ کے پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو، مسلمان استاد. یہ کس چیز کی تعلیم ہے؟ یہ بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام کس چیز کی تعلیم ہے؟ یہ فنانس کی تعلیم ہے، اکاؤنٹ کی تعلیم ہے. اس تعلیم کے حاصل کرنے والے کو بینک میں، بیمہ کمپنی میں، انشورنس کمپنی میں اور اس طرح کے قومی بچت کے سودی اداروں میں ملازمتیں ملتی ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں، لا الہ الا اللہ کے ملک میں لاکھوں بینکیں ہیں. لاکھوں. کتنی بینکیں ہیں؟ بلا مبالغہ، اللہ کی قسم، لاکھوں. اور ان لاکھوں بینکوں میں ملازمین کتنے ہیں؟ کروڑوں. مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ کروڑوں ملازمین جو ان بینکوں میں کام کرتے ہیں صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک، یہ اسرائیل سے آئے ہوئے یہودی ہیں، امریکہ برطانیہ سے آئے ہوئے صلیبی ہیں، ہندوستان سے آئے ہوئے سکھ یا ہندو ہیں، یہ برما سے آئے ہوئے بت مت ہیں، یہ رشیا سے آئے ہوئے کمیونسٹ ہیں. کون ہیں یہ؟ ہمارے بچے، ہمارے چاچے تائے، ہمارے خاندانوں کے چشم و چراغ، ماشاءاللہ اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان کے نعرے لگانے والی امت کے یہ ہیرے، جن کو ہم نے بی کام، سی کام، ڈی کام، ایم کام پڑھایا، کروایا، پھر رشوت دے کر بینک میں بھرتی کروایا، پھر سفارشیں لڑا کر بینک کی نوکری دلوائی، پھر کہا بیٹا ساری زندگی اب یہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنی ہے. یہ مادے جنگ ہے تیرا. وہ لڑتا ہے، ساری زندگی لڑتا ہے، ساری زندگی جنگ لڑتا ہے رب اور رسول کے خلاف. محاذ کھول کے ہم نے دیا، ہم نے بٹھایا اس محاذ پر، حرام سمجھ کے بٹھایا رب اور رسول کے خلاف. ہاں، یہ جتنے لوگوں کے رشتہ دار، خاندانوں کے افراد بینکوں میں ملازمت کرتے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بینک کے مینیجر سے لے کر سیکورٹی گارڈ تک، اللہ کی قسم سارے کے سارے خنزیر کھا رہے ہیں. خنزیر.